إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم انعام اور احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا جامع دین عطا فرمایا، ایک ایسی شریعت عطا فرمائی جس میں حق بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں بین واضح روشن دلیل ہدایت کی موجود ہے۔ آدمی کو ٹامک ٹونیاں نہیں مارنا ہے، بین کہا جاتا ہے بالکل کھلی ہوئی، بالکل صاف، فوراً آدمی کے دماغ میں آ جاتے ہیں، فوراً آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ اس کے واسطے آدمی کو کوشش، غور و فکر و بہت تدبر، بہت علم، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ بین دلیلیں اللہ نے دی، ہدایت۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ضلالت اور گمراہی اس کو بھی بہت واضح انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب بتایا، والفرقان۔ اب یہ فیصلہ کرنے والی اور چھانٹ دینے والی کتاب کس طرح حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، اور گروہوں اور طبقات کو طبقات سے الگ کر دینے والی۔ آج دنیا میں ہر مذہب کے لوگ اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام مکتبہ فکر اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں، تو کیا ان کا دعویٰ کافی ہے ان کے لیے کہ یہ حق پر ہے، یہ صحیح ہے؟ والفرقان، قرآن جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے جس کے عقائد اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق، انبیاء کرام کے مطابق ہو، جس کا عمل اللہ کی پسندیدہ فرما بردار بندوں کے مطابق ہو، وہ حق پر ہے، وہ گروہ حق پر ہے، کسی کا دعویٰ نہیں، بالکل واضح طور پر آئینے کی طرح ہے۔ انفرادی زندگی میں ایک آدمی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ قرآن کا فیصلہ ہے تو کذاب، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والی کتاب، ایک آدمی سچا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے الفاظ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ واضح کر دیا، بالکل واضح حق اور باطل کو۔ آدمی اگر کتاب و سنت کے مطابق ہر اور باطل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرے، تو ایک دوسرا وعدہ بھی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ سلف نے لکھا ہے اس میں کوشش شرط ہے، ایک آدمی اگر کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھائے گا، وہ ہدایت تک پہنچے گا۔ اس لیے کوشش کبھی ترک نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت، صحابہ اکرام کے واقعات اس سلسلے میں حضرت سلمان فارسی لمبی جدوجہد واقعہ ہے۔ خیر، اگر
کتاب و سنت کے مطابق آدمی اپنے آپ کو ڈھال لے، ہر چیز کو اس آئینے میں دیکھے، تو حق اور باطل میں بڑی واضح تمیز ہو جائے گی۔ مجھ کو جو عنوان دیا گیا ہے واقعہ ہجرت، میں اس سے پہلے کچھ باتیں تمہیداً کہنا چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ، چونکہ مجھ سے پہلے جن مقررین نے خطاب کیا بڑا جامع اور مدلل اور بڑا ہی زبردست خطاب تھا، طبیعت چاہ رہی تھی کہ وہ خطاب کرتے رہیں اور سنتے رہے، لیکن بہرحال وقتوں کی تنگی بھی ہے اور تمام لوگوں کو کہنا بھی ہے، یہ بھی بات تھی۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں رافضیت کی سازش اور فتنے کو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ رافضیت جو اصل میں ہے ایک اسلام کے پیرلل، بالکل مقابل مخالف ایک مذہب ہے۔ اس کی تاریخ کی تفصیل میں بیان نہیں کروں گا، اختصار سے صرف 2 جملوں میں کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا پیغام جب پھیل گیا، ساری توانائی اور ساری کوششیں اس کو ختم کرنے کی گئی، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، جھوٹے الزامات لگائے گئے، جنگیں بار بار لشکر لے کر کے چڑھائی کی گئی مدینہ پر، ساری کوششوں کے باوجود جب اسلام کو نہیں روک سکے تو یہودیوں نے وہ پرانی سازش جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کی تھی کہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر ان کے درمیان ایسی چیزیں معروف اور مشہور کرتی تھی جو عیسائیت نہیں تھی، یہی چیز انہوں نے مسلمانوں کے درمیان کی۔ عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص پیدا ہوا اور جس نے 2 چیزیں کی، ایک چیز تو یہ ایسی تعلیمات محبت اہل بیت کے نام پر مسلمانوں میں مشہور کی، ایسی باتیں جو خالص اسلام کے مخالف تھی، اور دوسری کوشش رافضیوں نے جو کی وہ یہ کہ مسلمانوں کو اگر رافضیت کی تعلیم سے متاثر نہ کر سکے تو ان کو ایسی چیزوں میں الجھا دیا جائے کہ وہ اسلام کی اصل تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اسلام کی اصل تعلیمات سے بیگانہ ہو جائیں، وہ فراموش کر دیں۔ یہ رافضیت کی کوششیں ہیں۔ اب اس کی دلیلیں ہیں بہت ساری، بے شمار دلیلیں ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں اللہ رب العالمین کے بارے میں عیب کا ان لوگوں کا عقیدہ ہے، قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 کے بعض روایتوں کے مطابق 5 صحابہ کو چھوڑ کر سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت مقداد ابن اسود اور عمار ابن یاسر، ان کو 5 کو چھوڑ کر کے سب مرتد اور کافر۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ، ان کا سارا جھگڑا خلافت کا ہے، جب سب مرتد ہو گئے تو خلیفہ کس کے بنتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ میں نہیں آتا، اور رافضیت نام اسی کا ہی۔ خیر، تو چلتے چلتے میں نے صرف ایک جملہ کہا، یہ رافضیوں کے مذہب جو ہے، ان کا امام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، متا قیامت تک کے حرام ہے۔ خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التکوینیہ میں لکھتا ہے کہ 10 منٹوں کا بھی متا کر، اور گواہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ متا کیا ہے؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور ایک دوسرے یہ ہے جو پیمان میں کہ ہم 10 منٹ کے لیے میں آپ کی بیوی، میں آپ کا شوہر، پھر سارے وہ مراسم کریں۔ اب بتائیے کہبہ خانوں کی آبادی کو کون سی چیز روکے گی؟ 10 منٹ، اور اس کی افضلیت میں اگر میں روایت بیان کروں تو آپ یقین نہ کریں، میں بھی بچپن میں یقین نہیں کرتا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ اپنے ایک عالم کے منہ سے جب یہ روایت سنی تو میں نے کہا کہ مولانا شاید جذباتی ہو گئے، بہرحال عالم تھے، اعتماد تھا، میں نے جا کر کے ملاقات کی۔ یہ متا کیا ہے؟ اس متا کو کرنے والے کی فضیلت کے بارے میں جو ان کے یہاں روایت پائی جاتی ہے کہ 1 مرتبہ اگر آدمی متا کرے تو اس کا درجہ حضرت حسن اتنا، 2 مرتبہ کرے تو حسین اتنا، 3 مرتبہ کرے تو علی اتنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 مرتبہ کرے تو آپ سمجھدار ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ علامہ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اچھا ہے راوی رک گیا۔ یہ ان کی کتابوں میں اور اس منبر سے جو باتیں کہی جائے گی، مولانا نے اپنے لیے کہا تھا، میں اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں،
ہر مقرر یہاں سے جو بات کہے گا اس کے حوالے کا وہ ذمہ دار ہے انشاءاللہ. ہم بنا حوالہ گفتگو ہی نہیں کرتے. یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے. یہاں جو بات کی جائے گی دلیل اور حوالے سے کی جائے گی. خیر، اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، ہر قطرے سے، اور ہر قطرے سے پیدا ہونے والا فرشتہ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. اور یہ متا وہ ہے نا عورت. آپ لوگوں کی گھڑی ویسے بھی تیز ہوتی ہے، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، بیان نہیں کر سکتے یہ متا کے واقعات. ماں بیٹے بیٹی کا واقعہ حقیقی واقعہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیعوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے باقاعدہ. ان کے ہاں جو تعلیمات ہے، تقیہ، جھوٹ، ایک بدترین تھے. ان کے ہاں دین کا نام حصہ جھوٹ ہے. یہ چیزیں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو فراموش کیا جائے، بھلایا جائے، اور حقیقی اسلام سے لوگ دور. آپ واقعہ محرم پر آئیے، دیکھیے کس طرح اس کی بالکل بدل دی گئی. ماہ محرم الحرام جو ہے یہ حرمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ حرمت کیا ہے؟ قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر. قتال کرنا، جنگ کرنا ممنوع ہے. مسلمانوں کے درمیان یہ حرمت کا مہینہ نہیں، یہ جنگ کا مہینہ. یہ مشہور کیسے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے دلائل سے سنا، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ حرمت کا مہینہ ہے. یہ یوم عاشورہ جو ہے 10 محرم الحرام، یہ شکر کا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ظلم سے نجات دی تھی. ہمارے یہاں اس کو ماتم کا دن بنا دیا. بالکل پیرالل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے ظالم سے نجات دی تھی. ظالم ختم ہو گیا تھا. یہاں مظلوم ختم ہو جاتے ہیں کربلا میں. اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ ظالم ختم ہوا تھا. یہ یوں ہی نہیں چلتا ہے یہ سب. میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اکثر اس سے پہلے کربلا کے موضوع عنوان پر خطاب کر چکا ہوں. جملہ کہتا ہوں، رازی آپ کو کربلا بتاتا نہیں ہے، بدر بھلاتا ہے، ہجرت بلاتا ہے. 3 دن آپ کو کربلا کی پیاس بتائی جاتی ہے، لیکن 13 سال صحابہ اکرام نے ہجرت سے جو پہلے قربانی دی تھی. یہ محرم الحرام، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مفصل گفتگو اس پر کی ہے. انشاءاللہ میں اس پر آگے تھوڑا سا آؤں گا. ہجرت، صحابہ اکرام نے محرم الحرام سے ہجرت کے مہینے کا، اپنے سن کا آغاز کیوں رکھا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ 3 سال شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام قید رہے. آپ لوگوں کا بائیکاٹ رہا. اس کو بھلانا تھا. یہ رافضی پوری ایک سازش ہے. دیکھیے، یہ سمجھ لیجئے، ہجرت، یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، یہ اسلامی تاریخ کا کتنا اہم واقعہ ہے. میں نے جمعہ کا خطبہ اسی عنوان پر دیا. اس یوم عاشورہ، ماہ محرم الحرام سے 2 ہجرتیں ہیں. ایک، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی پوری قوم کو لے کر نکل جاؤ. حق پر جمے رہنے کے لیے گھر بار سب چھوڑ کر کے وہ نکل گئے. ایک وہ تھی. اور ایک، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام، یہ ہجرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی، اللہ کے نبی کے دنیا سے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے سن کا آغاز ہوا. جب خطوط وغیرہ آئے، کئی ایک واقعات ہیں اس میں، کئی ایک روایتیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود معاملہ تھا کہ آپ کے پاس ایک معاملہ ہے، تو آپ نے کہا یہ کس سن کا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عرب کے لوگوں کا سن کا معاملہ یہ تھا کہ کچھ واقعات کے سہارے اپنی باتوں کو یاد رکھتے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے. تو عام الفیل آپ سے 10 سال پہلے، 2 سال پہلے، اس واقعے کے اتنے سال پہلے عام الفیل کے یہ بات ہوئی. وہ جو واقعہ ہوا تھا ابرہہ والا، ایسے بڑے واقعات کو وہ لوگ اپنی یادگار بنا لیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ حساب کتاب کی ضرورت پیش آئی
تو آپ نے دیگر قوموں کا جو طریقہ کار ہے اس سے فائدہ ضرور اٹھایا، لیکن یہ جب سن کی بات آئی تو اس میں کئی ایک روایتیں اور واقعات ہیں. اس میں ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کا لکھا ہوا لیٹر پہلے کا ہے یا بعد کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس پر کوئی سن ہونا چاہیے. صحابہ کرام اس دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے. اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے ہدایت کی ذمہ داری کے لیے ان کو چنا تھا. ویسی اعلی قسم کی، ویسی انتہائی بہترین نسل انسانی تاریخ میں ایک وقت میں کبھی یہ بنی. میں نہیں کہتا، اگر میں دوسرے حوالے دینا شروع کروں، فلپ ہیپی کہتا ہے کہ انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سمجھ میں نہیں آتی کہ 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کی اس بنجر زمین کو، جس میں نہ کوئی یونیورسٹی تھی نہ کوئی تعلیم کا، ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کر دیا کہ ایک شخص بھی اگر کسی قوم میں چلا جائے تو اس قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور اس کو بعد میں ثابت کیا. گاندھی اپنی اخبار میں لکھتا ہے کہ تم کو جب قیادت ملے تو ابو بکر عمر کے طرز پر حکومت کرنا. یہ یوں ہی نہیں، صحابہ کرام دنیا کے انتہائی ذہین لوگ تھے. بس ذہانت کے واقعات اگر بیان کرنا شروع کروں تو کئی خطاب کافی. وہ انتہائی اعلیٰ معیار اخلاق ہر چیز کے بالکل آخری. کیسا ان کے اندر نفس ضبط تھا، کیسا ان کے اندر درگزر کا مادہ تھا، کیسا ان کے اندر رحم کا مادہ تھا، کیسی ان کی جود و سخا تھی. اشارے صرف دو کلیجہ کانپ جاتا ہے. میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم واقعات بیان کرتے ہیں ایک دوسرے سے، درگزر بات. اللہ نے صحابہ کی صفت بتائی، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل. کیسے رحم دل؟ غزوہ احد، میدان جنگ، اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر اڑی، مدینہ کے لوگ مکہ آنے لگے. حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان بوڑھے تھے، یہ جنگ میں شریک نہیں تھے. ان کو خبر لگی، میدان جنگ پہنچے. میدان جنگ میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت حذیفہ کی نظر پڑ گئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کے لشکر کا سمجھ کر ان کی طرف لپک رہے. پورا منظرنامہ ذرا دیر میں سمجھ لیا. بڑی بلند آواز میں حضرت حذیفہ نے کہا، کیسے کہے گا ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں؟ تصور کیجیے ہم ہوتا تو کیا کرتے. لوگوں یہ میرے والد یمان ہے، رکو رکو، یہ میرے والد یمان ہے. لیکن آپ کی آواز تو پہنچی، تلواریں اپنا کام کر گئی، شہید کر دیا گیا. رحماء بینہم، بتا رہا ہوں حضرت حذیفہ، اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما. کیا جملہ کہتے ہیں؟ اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ میرے والد یمان ہے. ایسا جگر. آج صحابہ پر لوگ تنقید کرتے ہیں، ہے ایسا کلیجہ. یہ صحابہ، میں ایک ایک مثال اگر دو کیسے اللہ کے راستے میں دینے والے. یہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں اللہ کے راستے میں مال دو. یہ حضرت عثمان ذو النورین 800 اونٹ، 200 گھوڑے، 6.25 کلو چاندی اٹھائی. ارے حضرت طلحہ 1300 ٹن کھجورے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنی ہی 6.25 کلو اٹھائیے. حضرت ابو بکر پورا مال. اللہ کے نبی نے کہا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ہاں، گھر خالی نہیں، اللہ پر توکل اور نبی تیری تعلیمات چھوڑ کر آیا ہوں، خالی گھر نہیں آیا. یہ صحابہ کرام، وہ پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں، رات بھر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کھجوریں ملتی ہے، آدھا اپنی اولاد کو اور آدھی اللہ کے نبی کے. واقعات پڑھتے جائیے. اللہ کے راستے میں قربانی عبادت ایسی کہ بلال سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں وہاں تمہارے قدموں کی چاک چنی. حضرت عمر کا محل دیکھ کر آئے. زہد و تقویٰ، اللہ کا ڈر ایسا کہ مرصد کو تنہائی میں عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے. کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اب میری خواہشات بھی میری نہیں رہی، اسلام نے شادی کے بعد اس کی اجازت دی ہے. یہ ایسے درگزر اور معافی.
واقعات اگر میں بیان، یہ صحابہ کرام، ایک ہلکا سا نقشہ کھینچ رہا ہوں صحابہ کا، آپ کی ذہانت، ہم لوگوں کا سیاسی تدبر، ان کی جرأت و شجاعت، مسکراتے ہوئے جان دینا، ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ رشتے ناتے سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی اور اللہ کا دین، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں آپ؟ ابھی پورا کربلا کا منظرنامہ سن رہے تھے، اس میں ایک نام بار بار سنتے ہوں گے آپ، عمرو بن سعد۔ یہ کون تھے جانتے ہیں؟ رافضی نے کس طرح سب کھیل کھیلا ہے۔ یہ اس سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا، اس زمین کی پیٹھ پر کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ان کے چچا عمرو بن ابی وقاص 16 سال کی عمر میں غزوہ بدر کے 14 شہداء میں سے ایک ہے۔ اٹھائیے تھا، سب سے پہلے اسلام کے لیے خون بہایا سعد بن ابی وقاص۔ اٹھائیے تھا، احد کے میدان میں اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کرنے والے ان کے بھائی کو جب انہوں نے دیکھا تو دوڑے مارنے کے لیے، لیکن ان سے پہلے حاتب بن ابی بلتہ نے مار دیا۔ یہ تھے یہ صحابہ۔ یہ کیا معاملہ تھا ان لوگوں کا؟ میں صرف بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام دنیا کے ذہین ترین لوگ، یہ لوگ بیٹھے، الگ الگ واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ ہمارا اپنا ایک سن ہونا چاہیے۔ سن جو ہوتا ہے وہ تاریخ ہوتی ہے۔ آپ جتنے بھی سن اٹھا کر دیکھیں، یا تو ان کے بڑے کی پیدائش یا ان کی تخت و نشینی، بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تاکہ اس کے ساتھ اس کی تاریخ یاد رکھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے مشورہ لیا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر مفصل بحث کی علماء نے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ دنیا کے ذہین ترین اللہ کے چنے ہوئے لوگوں نے ہجرت کو سنا کہ ہجرت کی بنیاد پر سن کا آغاز کیا جائے۔ ذرا غور کیجئے، ہجرت کی بنیاد پر کیوں رکھا گیا؟ کیسے؟ اس لیے ذرا سا غور کیجئے، کسی کا سن حکومت، کسی کا سن پیدائش، کسی کا کوئی بڑی فتح، صحابہ اکرام نے کوئی چیز نہیں چنی، ہجرت۔ اس لیے ہجرت بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ ہجرت جو ہے ہمیں یاد دلائے گی کہ 13 سال تک عقیدہ توحید اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیسی قربانیاں صحابہ اکرام نے دی، بچوں نے، عورتوں نے، مردوں نے، کیسی قربانیاں دی۔ ہمیں یاد دلائے گی ہجرت کہ اس کے بعد اگر زندگی میں ایسا موڑ آ جائے کہ عقیدہ ایک طرف ہو، وطن ایک طرف ہو، کاروبار ایک طرف ہو، خاندان ایک طرف ہو، تجارت ایک طرف ہو، اب کس کو قربان کیا جائے؟ سب قربان کر دیا جائے لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں، سب چھوڑ کر کے نکل جایا جائے وطن سے۔ ہجرت بے سر و سامانی کا شکوہ نہیں، بے سر و سامانی میں عقیدے کی حفاظت کی دعوت ہے، پیغام ہے۔ ہجرت کمزوری کا اعلان نہیں، انتہائی کمزور حالات میں بھی عقیدے کے اوپر جان دینے کا پیغام ہے ہجرت۔ یہ حوصلوں کو چلا دیتی ہے۔ یہ ہجرت، اگر ہجرت نہ ہوتی تو مکہ فتح نہیں ہوتا، فتح مکہ نہ ہوتا۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو بدر و احد نہ ہوتا، قادسیہ اور یرموک نہ ہوتے، قادسیہ نہ ہوتی، یرموک نہ ہوتے، فتح مکہ نہ ہوتی۔ ساری چیزوں کی بنیاد ہے ہجرت۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے جو کیا، یہ ہجرت، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہجرت کا۔ سب سے پہلی ہجرت، اللہ کے نبی نے جب دین اسلام پیش کیا لوگوں کے سامنے، بہت کم لوگوں نے قبول کیا ہے، آغاز میں شدید مخالفت کی۔ یہیں پر دو نقطۂ نظر بنے، دو نقطۂ نظر۔ ایک یہ کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب کا اعلان کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ ہر دور میں یہ چلا رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے یہ۔ مشرکین مکہ نے کہا نہیں، آپ کو حق حاصل نہیں، لیکن اسلام نے اس وقت یہ دستور دیا تھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔
آپ کو پیغام دیا جائے، آپ نے قبول کیا تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا نہیں، دعوت کو پوری طاقت سے روکا۔ بہت اختصار کے ساتھ گزروں گا کیونکہ اللہ کے نبی کی بھی ہجرت بیان کرنا ہے، اور پورا واقعہ ہجرت اپنے اندر اتنے اسباق لیے ہوئے ہے کہ آج کے تمام ہمارے ملکی، قومی، شہری، گھریلو مسائل کا حل صرف ایک واقعہ ہجرت سے نکال سکتے ہیں آپ۔ پوری سیرت ہے اللہ کے نبی کی، مگر صرف ایک واقعہ ہجرت سے۔ میں اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں اختصار کر رہا ہوں۔ کیسی ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا تو کیسے ہجرت کی صحابہ کرام نے، وہ کون سے حالات تھے، مکی زندگی میں 13 سال کیا ہوا، صحابہ کرام کو کس طرح اذیتیں دی گئی۔ یہ حضرت خباب ہے، ترتیبی آگ پر لٹا دیا گیا، گوشت جلا، چربی گلی، اس کے بعد وہ آگ بجھی۔ یہ حضرت بلال حبشی ترتیبی ریت پر لٹا دیا جاتا، اور کنڈے اور نوجوانوں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر، پورا خانوادہ ہے آپ کا، اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سب پر ظلم ہو رہا ہے، کہتے ہیں صبر یا یاسر، اے یاسر صبر کرو، تمہارے لیے چلنا۔ یا آپ کی والدہ حضرت سمیہ، شرمگاہ پر برچھی ماری، شہید کر دیا ابو جہل نے، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ یہ حضرت عثمان بن عفان ہے، چٹائی میں لپیٹ کر کے دھونی دی گئی۔ یہ زنیرہ، نہبیہ، ام عبیس، یہ لونڈیاں ہیں، پانی میں ڈبکیاں دی جاتی، چمڑا لپیٹ کر کے بالکل تازہ، انتہائی تکتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا، جیسے جیسے وہ سوکھتا، اذیت پہنچتی، درد سے چیختے، ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے، ہنستے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جلا کر سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر رکھ دی گئی۔ حضرت فاطمہ نے ہٹایا، اللہ کے نبی کی گردن میں چادر ڈال کر عقبہ بن معیط نے اس طرح کھینچا کہ آنکھیں اگل پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں، لوگوں تم اس لیے ان کو اذیت دے رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نے اتنا مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چہرہ، ناک، آنکھ سب سیدھا ہو گیا، پہچان میں نہیں آتا تھا۔ نال کے جوتوں سے جہاں سے بال پکڑتے تھے، جتنا بال اتنا ہاتھ میں، آواز غائب ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مشرک تھے، قبائلی حمیت میں آگے کھڑے ہوئے اور کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو انتقام بدلہ لیں۔ ڈر گئے وہ لوگ، اٹھا کر لے جایا گیا۔ جیسے ہی ہوش آیا، پہلا جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قبیلے کے لوگوں نے کہا جن کی وجہ سے یہ حالت کو پہنچے وہی چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا پانی کا ایک قطرہ، تم دودھ کہتے ہو، میں پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق میں نہیں اتاروں گا جب تک اللہ کے نبی کا حال نہ جان لوں۔ اللہ اکبر، بہت اصرار کیا، کہا نہیں۔ رات اندھیری بھی، سہارے سے آپ کو لے جایا گیا۔ جب اللہ کے نبی کے چہرے انور پر نظر پڑی، اس کے بعد اپنی حلق کے نیچے پانی اتارا۔ یہ اس قسم کے مسلسل واقعات، ایسی اذیتیں دی گئی کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دے، لیکن صحابہ کرام ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم دیا۔ پہلی ہجرت جن لوگوں نے کی، اس میں آج بنو امیہ کو لوگ پانی پی کر گالیاں دے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ تھی، حبشہ کی طرف دین کے لیے۔ حضرت ابوبکر نے بھی 2 مرتبہ ہجرت۔ پہلی مرتبہ جب آپ نکلے تو ایک شخص نے آپ کو راستے میں پکڑ لیا اور بولے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب اس شہر میں توحید کے ساتھ جینا ممکن نہیں، اس لیے اس شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا جب آپ جیسا آدمی اس شہر میں نہیں رہے گا تو یہ شہر کسی اچھے آدمی کے لیے نہیں، واپس لائیے، اپنی امان میں واپس لائیے۔ خیر، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف صحابہ کرام نے کی۔ کیسے کی ہجرتیں؟ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا بس بدن کے کپڑوں پر نکلے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا، کہا بہت مال کمایا یہاں، تیر اور خنجر بہت اچھا بناتے ہیں، ماہر کاریگر جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ تھے،
بہت مال تھا. کہا تم نے بہت مال کمایا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ, صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, معاف کیجیے معذرت نام میں چوک رہا تھا, صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بہت مال کمایا ہے مکہ میں, یا مال چھوڑ کر اگر جاؤ یا دین. وہ جملہ جو بہت پہلے خنسا نے کہا تھا وہی جملہ کہا, تم نے بڑی چھوٹی چیز مانگ لی عقیدے کے مقابل, پورا مال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے سنا تو ارشاد فرمایا بہترین تجارت کی ہے صہیب نے. یہ حضرت ام سلمہ یہ جب نکلی ہجرت کے لیے, واقعہ مشہور ہے, ان کے قبیلے کے لوگوں نے آ کر کے ان کو روک لیا. ان کے شوہر کو کہا حضرت طلحہ سے کہ ہم اس لیے بیٹی نہیں دی ہم نے کہ لے کر آپ کریا کریا گھومو, آپ کو جانا چاہیے. اب جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے سے بیوی چھین لی, تو ان لوگوں نے بیٹا چھین لیا جو گوٹ میں ہمک رہا تھا, شیرخوار دودھ پیتا بچہ. کہا یہ بچہ ہمارا ہے. اب یہ ہوا کہ حضرت سلمہ کو ان کے قبیلے والے, بچے کو ابو سلمہ کے قبیلے والے, اور ابو سلمہ تنہا ایک لمحے میں پورا خانوادہ بکھر گیا. ذرا تصور کیجیے, آج ہم واقعات بیان کرتے ہیں, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. حضرت ام سلمہ وہیں آ کر کے روزانہ روتی تھی. مشرکین نے کہا کیا تمہارے دلوں میں پتھر رکھا ہوا ہے, دھڑکتا دل نہیں؟ وہ روتی ہے, اس سے اس کا بچہ چھین لیا. کیا کیا جانتے ہو؟ وہ معصور شیرخوار بچہ ان کو دے دیا اور کہا جاؤ. اکیلی تن تنہا, آج جانتے ہیں لوگ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے, اکیلی اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگائے, عقیدے کی حفاظت میں پیدل نکل گئی اللہ پر توکل کر کے. ہجرت کیا, اکیلی اللہ پر توکل کر کے نکلی. اللہ رب العالمین نے بحفاظت پہنچایا. کچھ پہلے حضرت طلحہ ملے تھے ان کو, کچھ پہلے اکیلی تن طرح. واقعات میں تو کہتا ہوں عبداللہ ذوالبجادین کا واقعہ پڑھ نہیں جاتا. ان کو تو جب یہ ایمان لائے تو ان کے والد کے پاس جا کر کے, ان کے چچا کے والد تو تھے نہیں, یتیم تھے, چچا کے پاس جب جا کر کے کہا تو چچا نے کہا جانتے ہو اس کا انجام؟ کہا ہر چیز قربان کرنے کا نام ہے عقیدہ اور دین, یہ ہے ہجرت. ہجرت کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ عقیدے کی سوداگری نہ کرے. اور ہم نے عقیدہ پڑھایا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے عقیدہ سکھایا صحابہ کو. یہ حضرت خنسا, حضرت سمیہ, معاف کیجیے گا سمیہ کون سی ڈگری رکھتی تھی؟ آج ہمارے یہاں ڈگری لانے جاتے ہیں, عقیدہ بیچتے ہیں. عقیدے کی سوداگری, سب سے پہلے عقیدہ, اس کو قربان نہیں کیا جائے گا چاہے وقت کا فرعون سامنے کھڑا ہو, چاہے دنیا کی ساری قوتیں. ورنہ پڑھ گیا واقعہ عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ کہ بادشاہ نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا, اپنی بیٹی دے دوں گا, اور اس کے بعد کہا ایسی اذیت ناک موت دوں گا کہ کانپ جاؤ گے اس کا تصور کر کے. جب پوری تانبے کی کڑھائی منگائی, یہ عقیدہ, تانبے کی کڑھائی منگائی اور لال کر کے اس میں ان کے ایک ساتھی کو ڈال دیا. ذرا دیر کے اندر معاملہ ختم ہو گیا. ذرا دیر میں ان کی آنکھوں میں آنسو. بادشاہ نے سمجھا شاید اذیت ناک موت ساتھی کی دیکھ کر کے ڈر گئے. بلا کر کے کہا کہ آپ نے فیصلے پر نظر ثانی. کہا تم چوک گئے, میں اس لیے نہیں ڈرا, میں اس لیے نہیں رویا, بلکہ میں اس لیے رویا کہ اپنی ساتھی کی دردناک موت پر نہیں, اس موت کے تصور نے نہیں رلایا, بلکہ اس لیے رویا کہ اللہ کے اوپر جب میں غور کرتا ہوں کہ اللہ نے کتنے نعمتیں دی ہے, سر سے پیر تک اس کی نعمتوں میں ڈوبا ہوں. ایسا لگتا ہے دنیا ایک نعمتوں کا دسترخوان ہے, جتنا حصہ چاہتا ہوں اٹھا لیتا ہوں. ہمارا آپ غور کریں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے. اس دنیا میں آتے نہیں ہیں, ہماری ماں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے, محبت کے وہ جذبات ڈالتا ہے کہ وہ انتہائی اپنائیت سے ہماری غلاظت بھی صاف کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں جب اس کے راستے میں جان دینے کی بات ہے تو ایک کاش اللہ ہر روئے میں جان دیتا اور ہر جان کو قربان کرتا. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے توحید.
اس کا گھوٹ کر کے اپنے بچوں کو پلائیے. عقیدے کی سوداگری نہیں. یہی ہے ہجرت کا سبق, عقیدے کی سوداگری نہیں. یہی ہے, اور آج ہمارے یہاں یہی سب سے غیر اہم سمجھا جا رہا ہے. اسی کے لیے صحابہ اکرام نے سنگ کا آغاز کیا. اس کے بعد بادشاہ کیا کہتا ہے, جملہ سنیے, تاریخ پڑھ لیجیے, بس ایک مرتبہ میری پیشانی کا بوسہ لے لو, سب کو چھوڑ دوں گا. آپ نے وہی کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بتایا تو آپ نے کہا کہ اب ہم بھی اسی پیشانی. اللہ اکبر, پڑھیے, سیرت نگاروں تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ لکھا ہے. یہ عبداللہ ذوالبجات ہے, ان کا باپ چچا کہتا ہے جانتے ہو یہ سب تمہارا جو ہے سب کچھ میرا ہے. کہا جانتا ہوں. کہا یہ بدن کے کپڑے بھی میرے ہیں. کہا ہاں. کہا یہ بھی اتار لوں گا. ہمارے یہاں بہت معمولی چیزوں پر, بچہ بیمار, عقیدے کی سوداگری, معمولی چیزوں پر کوئی پسند آ گیا, عقیدے کی اور خاندان کی عزت کی سوداگری. کبھی مال کے لیے عقیدے اور عزت کی سوداگری, معمولی چیزوں کے لیے. یہ ہے توحید. کیا کہا, بڑی چھوٹی چیز مانگ لی, پورے کپڑے اتار دیے. پورے جوان آدمی کو اگر برہنہ کر دیا جائے, اپنی شرمگاہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اپنی امی کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں امی تھوڑا سا کپڑا دے دو. امی نے کہا یہ کیا حالت ہے بیٹے؟ کہا یہ عقیدے کی وجہ سے چچا نے سب چھین لیا. یہ ہجرت کا سبق ہے, سب چھین لیا. چھوٹا سا ٹکڑا جو مستعار, والدہ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا جسے لپیٹ کر شرمگاہ چھپائی اور مدینہ پہنچے. انہی کے بارے میں ہے, ایک مرتبہ قرآن تیز سے پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اگر کوئی سویا رہے تو تیز سے نہ پڑھو. کسی نے روکا تو کہا عبداللہ کو نہ روکو, اس کو نہ روکو. اور ان کی موت تبوک سے لوٹتے وقت ہوئی. اور اللہ کے نبی سے درخواست کی. اللہ کے نبی نے کیا کہا, پڑھ گیا پورا واقعہ, پلس زبردست. میں آخری جملہ بتا رہا ہوں. جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبروں میں اتارا. رات کا وقت تھا, ابو بکر عمر قبروں کے پاس کھڑے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ عبداللہ سے میں راضی ہو گیا رب العالمین, اللہ تو عبداللہ سے راضی ہو جا. ابو بکر عمر کہتے ہیں کاش ہمارا لاشا ہوتا عبداللہ کی جگہ, کہ کائنات کا امام اللہ سے درخواست کر رہا ہے اس کے رضامندی کی. ہجرت, ایسے ہجرت کی ہے, ایسے قربانیاں دی ہے. بے شمار واقعات ہیں, میں نے چند واقعات پر اکتفا کیا, چند واقعات پر. یہ سبق محرم الحرام کے موقع پر ہم میں کا ہر شخص یہ جانے کہ عقیدے کی کیسی حفاظت صحابہ اکرام نے کیسی قربانیاں دے کر کی ہے, اور ہمارے وہ حوصلے جو عقیدے پر چبنے کے لیے اس کو محمیز کا کام کریں, اپنے بچوں کو بتائیں. اب آخری 7 تک ٹائم, آخری میں بہت تیزی سے گزروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت, ہجرت مدینہ, جیسے بے شمار قربانیاں, عقیدے کی حفاظت کا پیغام, سب سے اہم چیز عقیدہ. ہمارے اسلاف کی سب سے زیادہ قربانی دینے والی جو اوقات اور جو لوگ اور گروہ ہے اس کی یاد دلاتی ہے یہ ہجرت. اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت, کتنے اسباق اس میں. سب سے پہلی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بس ایک سفر تھا جو آپ نے مکہ سے مدینے کا کیا. حالانکہ ہجرت کے اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ہماری قومی, اجتماعی, انفرادی زندگی کے وہ معاملات کا حل موجود ہے جس سے آج ہم جوجھ رہے ہیں, جس سے آج ہم پریشان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا. میں بہت اختصار کے ساتھ اب بیان کروں گا. آ کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے. اس میں واقعہ میں آپ دیکھیے منصوبہ بندی اور پلاننگ کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست منصوبہ بندی کی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ 5 آدمی ہجرت میں تھے. اللہ کے نبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود, ابو بکر صدیق, عامر بن فہیرہ, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت
معاف کیجیے عبداللہ بن ریقق، ہاں عبداللہ بن ریقق، یہ 5 لوگ ہیں اور اسماء وغیرہ بھی ہیں، مگر یہ میں 5 مردوں کا نام بتا رہا ہوں۔ یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بس 5 لوگوں کا انتخاب کر لیا تھا؟ اتنی زبردست منصوبہ بندی ہے، اتنا زبردست پیغام ہے، ہر کوئی اپنی جگہ چنا ہوا تھا۔ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو اللہ پر توکل اور بھروسہ، سب کے ساتھ ساتھ پلاننگ اور منصوبہ بندی۔ ایک ایک آدمی کے اوپر غور کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن ریقق، ان کو کیوں چنا؟ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا کام کیا تھا جانتے ہو؟ مکہ سے مدینہ لے کر جانا نئے راستے سے، مکہ شمال کی طرف تھا، جنوب کے راستے سے لے جانا تھا۔ اور ان سے کئی دن پہلے چند درہم پہ سودا ہوا کہ اتنا درہم ہم آپ کو دیں گے معاوضہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خود تیار کر رکھی تھی، یہ دونوں اونٹنیاں بھی ایک دن پہلے پہنچا دی گئی وہاں، اور ان کو بتا دیا گیا ہم 3 روز غار ثور میں رہیں گے، تیسرے روز تم کو آنا ہے۔ یہ سب طے ہو گیا۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ عبداللہ بن ریقق مسلمان نہیں، روز ان کے گھر کے سامنے اعلان ہو رہا ہے، ایک آدمی کا پتہ بتاؤ 100 سرخوں، 2 کا بتاؤ تو 200 روز، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ اصل میں اللہ کے نبی نے چنا تھا۔ ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی قیمت پر نہیں بکتے۔ عبداللہ بن ریقق اسی کوالٹی کے آدمی تھے۔ ہم 5 سال کے لیے لیڈر چنتے ہیں، سیکنڈ ڈے بک جاتا ہے۔ یہ اس نبی کو ماننے والی قوم ہے، اس نبی کو قائد چنتے ہیں، سیکنڈ ڈے مفادات کا سودا کرتا ہے۔ کس کو چنا جاتا ہے کسی بھی کام کے لیے؟ سوداگری نہ کرے، جو مفادات پر زبان کو قربان نہ کرے، اصولوں کی قربانی نہ دے۔ ایک ایک چیز پر غور کیجیے۔ یہ ایسا نہیں تھا، اللہ کے نبی بہترین قائد تھے۔ ہمارے ہاں آج اگر آدمی کسی جماعت کا امیر، معاف کیجیے اگر کسی پر نقد نہیں ہے، لیکن چمن میں تلخ و نوائی میری گوارا کر، کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، کسی گھر کا بڑا ہے، کبھی سیرت نہیں پڑے گا۔ کائنات کے امام قائد اعظم کی سیرت کبھی نہیں پڑے گا کہ کیسے قیادت کی ہے، قیادت کا ضابطہ کیا ہے۔ پڑھ گیا اللہ کے نبی کی اسوے اور آگے بڑھ گیا۔ شارٹ کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جا کر کے خبر دی، کہا کب نکلنا ہے؟ کہا، اس میں بھی واقعے میں ہے کہ دوپہر کے وقت تو گئے آپ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ روایت مستند احمد کی غالباً کہ آپ سے پہلے آپ کا سایہ آیا، آپ کوئی چیز کھیل رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں سے ملاقات کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آرام کرتے ہیں قیلولہ، اسی لیے بلا بہت ارجنٹ کام کے دوپہر کے وقت نہیں جانا چاہیے۔ کہا ہاں، کہا کوئی خاص اور ضروری بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ کہا کب؟ کہا آج نکلنا ہے رات۔ پوری تیاری کر لی، جتنا مال تھا سب سمیٹ لیا، توشہ بنایا، اور اس کو باندھنے کے لیے پھر واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کپڑا نہیں تھا، بندھن نہیں تھا، تو ذات النطاقین انہوں نے اپنا کمر بند باندھا اور اس کو بندھن بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اللہ کے نبی غار ثور میں گئے۔ اب وہاں جب گئے تب یہاں سے ان دونوں کا کام، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن ابی بکر، میں نے عبد الرحمن کہتے ہیں عبداللہ بن ابی بکر، ان کا کام سنو۔ ان کا کام یہ تھا، عبداللہ بن ابی بکر کا یہ نوجوان آدمی کی نیند کم ہوتی ہے اور مشکلات برداشت کر لیتا ہے۔ یہ رات جب بھیگ جاتی تھی، جب تو سب سو جائے تو یہ مکہ سے نکلتے تھے اور غار ثور میں جاتے، اور سورج نکلنے سے پہلے واپس آ کر کے تھوڑی دیر سو کر کے لوگوں میں ایسے صبح کرتے تھے جیسے مکہ میں، اور دن بھر پورے مکہ میں گھومتے رہتے، جہاں کوئی مجلس رہتی وہاں بیٹھ جاتے، پوری خبر ملتی۔ اب جب رات کو جاتے تو پورے مکہ کی خبر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام، اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کو دیتے۔ ذرا غور تو کیجیے، پورے مکہ کی خبر اللہ کے رسول کو، اور پورے مکہ کو کوئی خبر نہیں ہے اللہ کے رسول کی۔ اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس، یہ ہے سیکرٹ سروس۔ یہ ہمارے یہاں
کبھی سوچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے سیرت، یہ حضرت ابو ذر غفاری 2-3 روز تک کے جو حرم میں ہے، اور حضرت علی ہی جا کر کے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں، یہ حادثات ہی نہیں تھا۔ ہر نیا آدمی جب مکہ میں آئے تو اللہ کے نبی کے صحابہ کی نظریں تھیں، یہ یوں ہی نہیں تھا، ایک منصوبہ بند اور پلان والی زندگی۔ ہم نے تو صرف کیا کریں کہ عادت نہیں ہے، کیا کریں یہ نہیں ہے کیا۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ گئے، ایک آدمی کہتا ہے مستشرق، بنا وسائل کے اتنی زبردست کامیابی انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں حاصل کی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی نے نہیں۔ ہم وسائل کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ خیر، اب جب یہ لے کر جاتے تو عامر بن فہیرہ کا کام کیا؟ بکریاں چراتے ہوئے بالکل غار کے قریب جاتے، بکریوں میں دودھ بچا کر رکھتے، تازہ دودھ ملتا اللہ کے نبی کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت اسماء لوٹتی، یہ بھی جاتی تھی کھانا لے کر کے، جب لوٹتی تو ان کے پیچھے بکریاں چراتے ہوئے مکہ تک پہنچتے تاکہ نشانات قدم مٹ جائے اور کوئی جان نہ سکے کہ کوئی گیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، میں پیچھے اس کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کر چکا ہوں، حضرت ابو سفیان وغیرہ کی، بڑے ماہر تھے مکہ کے لوگ، وہ قدموں کا نشان بتا کر کے، دیکھ کر کے سوار کا وزن بلکہ سوار کا علاقہ تک بتا دیتے تھے۔ اتنے ذہین لوگ تھے، معمولی لوگوں سابقہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتخاب جو اللہ کے نبی نے کیا، ذرا سا دیکھیے، آپ کے گھرانے کا پورا گھرانہ جس نے قربانی دی۔ آج ہمارے یہاں ایک پیٹرن چل رہا ہے کہ صرف اور صرف اہل بیت کے صحابہ کے، ان کے گھرانے کے سلسلے میں فضیلت ہے۔ کیا ہے فضیلت؟ ابو جہل گیا، حضرت اسماء کے سے پوچھا، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، نہیں بتایا۔ اتنے تیز تماچا مارا کہ کان کی بالی آ گئی۔ ظلم کیا لیکن زبان نہیں کھلی۔ آپ کے والد ابو قحافہ کہتے ہیں پورا مال لے کر چلا گیا، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت۔ ابو بکر، اب ہم لوگ بھوکے پیاسے رہیں گے؟ ابو بکر کا گھرانہ تھا، فوراً جا کر کے کپڑا رکھا پتھروں کو رکھ کر کے تاک میں، اور دادا کو لے کر گئی اور کہا ہاتھ لگاؤ دیکھو کتنا مال ہے۔ جب ٹٹولا تو کہا بہت مال چھوڑ کر گئے۔ یہ حضرت طلحہ، ان کی اہلیہ تھی حضرت ابو بکر کی بیٹی، 10 لاکھ دینار آیا تھا، تقسیم کرنا شروع کیا، لسٹ بنائی، انہیں سے مشورہ کیا تھا کیا کرو اس کا، کہا ذخیرہ آخرت اللہ کے راستے میں۔ صدیق کی بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی نے انتخاب کیا۔ یہ یوں ہی نہیں تھا، سب سے بڑے جانثار اللہ کے نبی کے تھے، سب سے بڑے جانثار، سب سے زیادہ اسلام کے لیے قربانی دینے والے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ سب کے قرض میں نے اتار دیا لیکن تیرے بابا کا قرض نہیں اتار سکا جو احسان اسلام پر اور مجھ کر ابو بکر نے کیا، اس کا نہیں اتار سکا۔ کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج کون روزے سے؟ کہا میں۔ کہا کس نے ہے جو میت میں شرکت کی؟ کہا میں۔ کہا کس نے ہے جو مریض کی عادت کی؟ کہا میں۔ کہا کس نے غلام آزاد کیا؟ کہا میں۔ کون ہے جس نے مہمان نوازی کی؟ ہر سوال کے جواب میں صدیق کہتے ہیں میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھلا بتائیے، ریان کا نام کا دروازہ تو روزہ داروں کے لیے، الگ الگ دروازے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے؟ کائنات کے امام نے کہا مجھ کو امید ہے ابو بکر وہ تو ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے، وہ تو ہوگا ابو بکر۔ بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتا ہے؟ ابو سفیان غزوہ احد میں جب ایک جگہ جا کے ڈیرے پہ ایک گھاٹی میں پناہ لی اللہ کے نبی میں، تو پوچھتا ہے اللہ کے رسول ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ کہا ابو بکر ہے؟
اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. کہا عمر ہے. یہ کون ہے؟ مشرکین مکہ کے لشکر کے امیر ابو سفیان. کہا عمر ہے. کہا چپ رہو. کہا چلو معاملہ ختم. یہی تو کاندھے تھے جس پر اسلام رکا تھا. ایک معنی دشمن کی گواہی. کبھی کبھی دشمن بھی طے کرتا ہے کہ محبوب اور دوست کون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سن، میں عمر ہوں، ابو بکر اور اللہ کے نبی سب خیریت میں ہیں. اس کے بعد پورا سوال جواب پر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کو لے کر چلے غار کے پاس جب پہنچے تو آپ نے کہا اللہ کے نبی رک جائیں گے. اندر اگر جائیں گے کوئی جانور ہوگا، کوئی اور چیز خطرے کی ہوگی تو آپ محفوظ رہیں. آپ اندر گئے. واقعہ مشہور ہے کہ جانور نے کاٹ لیا. یہ کیا ہے؟ یہ مشکل وقت کے ساتھی کا انتخاب ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو کہے رک جا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو میرا سینہ ہو. ہم لوگ جب ساتھی چنتے ہیں تو مشکل وقت پہ گھوم کر دیکھتے ہیں تو گائے. تو گڑبڑ تو ہماری ہے، انتخاب ایسے آدمی کا کر لیتے ہیں. صدیق جیسا ساتھی چاہیے کہ رکیے میں جا کر دیکھتا ہوں. آپ انتخاب کیسا کرتے ہو؟ یہ معمولی چیز نہیں، یہ سیرت ہے، یہ سبق. یہ تو میں صرف یہ روحانی پیغام کیا ہے آخری حصہ اسی پر. راستے میں کہیں ابو بکر آگے آتے ہیں، کہیں پیچھے، کہیں دائیں کہیں بائیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا معاملہ ہے ابو بکر؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی بھٹکا ہوا تیر نہ آئے، کہیں حملہ نہ ہو. تو جب دائیں سے احساس ہوتا ہے تو دائیں، جب بائیں سے احساس ہوتا ہے بائیں، جب آگے سے تو آگے، جب پیچھے سے تو پیچھے، کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا تیر ہو تو صدیق کا سینہ ہو. اور آگے بڑھ. جب قبا پہنچے، روز اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے صحابہ مدینہ سے آتے تھے، لیکن مغرب کی سورج تو غروب ہو جاتا تھا لوٹ جاتے تھے. جس دن اللہ کے نبی پہنچے دوپہر کا وقت ہو چلا تھا. ایک یہودی ٹیلے پر چڑھا تھا، اس نے جب دیکھا تو کہا یہ آ رہا ہے تمہاری امید کا مرکز. وہ دوڑو. صحابہ دوڑے. ایک مکان میں ان لوگوں کو رکھا گیا، روکا گیا. اور یہ سیرت یوں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب، عامر بن فہیرہ کا انتخاب، عبداللہ بن اریقط کا انتخاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب یوں ہی نہیں تھا. یوں ہی نہیں تھا. جس کو دیکھ کر مشرکین مکہ دہل گئے تھے، یوں ہی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب کی عادت. اب جب وہاں گئے تو ایک مکان بڑا تھا، اس میں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی سفیدی ظاہر ہو گئی تھی معلوم. اللہ کے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے لیکن بڑے نظر آئے. جب وہاں جا کر بیٹھے تو کوئی بھی جب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ہی نبی سمجھ کر کے عہد و پیمان سب کرے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. پڑھیے واقعہ، خاموش، کوئی تردید نہیں. اللہ کے نبی بھی خاموش. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، پڑھیے اور تدبر کیجیے. جب پورا مکان بھر گیا، بالکل نئے تھے آنے والے کیونکہ سب مدینہ سے آئے تھے. یہ قبا کا واقعہ ہے. پرانے لوگ نظر نہیں آ رہے تھے شروع میں. ابوبکر صدیق ظاہر نہیں کر رہے. اب جب دھوپ اوپر چڑھ گئی اور آپ کے چہرے انور پر آنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور چادر تان دی. لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ تو غلام ہے جو اپنے آقا پر دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتا، دوڑے اللہ کے نبی کی طرف. کیوں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے ہوئے تھے، بالکل نئی جگہ تھی. دھوکے سے اگر کوئی حملہ ہو تو صدیق کا سینہ ہو. جب یقین ہو گیا جانثاروں کا ہے پورا مجمع تو غلامی کا اعلان ایسے کیا. یہ ایسا ہی نہیں تھا. ابوبکر صدیق کا انتخاب حضرت عبداللہ عامر بن فہیرہ کا یوں ہی نہیں تھا. اللہ پر توکل کیسا اس پورے واقعے میں، ہجرت میں. یہ ہمارے لیے سبق، عقیدے میں، سیاست میں، قیادت میں، تعلقات میں، بھروسے میں، اعتماد میں، ہر جگہ سبق ہے. ہجرت ہم اسوہ. ہجرت کا ایک سبق بہت بڑا کیا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں قومیں جب زندہ ہوتی ہے
افراد جب زندہ ہوتے ہیں تو زندہ افراد اور زندہ قومیں اپنی یادداشتوں میں فالتو چیز نہیں رکھتی، فوراً اس کو آج کی جو موبائل کے زمانے ڈیلیٹ کر دیتے، بھول جاتے قیمتی چیزیں۔ اور جو بیکار اور فالتو لوگ ہوتے ہیں وہ بیکار چیزیں اپنی یادداشت میں رکھتے ہیں، پڑھنا نہیں ہے ان کو، لیکن ان کی یادداشت تو نہیں رہتی، ایسا نہیں ہے۔ پوچھیے بری چیزیں کتنی یاد رہتی ہے ان کو، سب۔ یہی معاملہ قوموں کا رہتا ہے۔ قومیں اپنی یادگار کو جب اچھی رہتی ہے تو جذبوں اور پیغام سے یاد رکھتی ہے۔ آج محرم ڈھول تاشوں سے ہم کو یاد ہے، ہجرت کی قربانیوں سے نہیں۔ آج یاد ہے کہانیوں سے اور افسانوں سے، یہ رواجوں سے نہیں، تاریخ اور جذبوں سے یاد رکھتے ہیں یہ لوگ۔ صحابہ کرام جو تھے یہ صحیح سوچ کے حامل، ان کو سوچنا نہیں پڑتا تھا کب کیا کرنا ہے، یہ محرم ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، قسمیں زندہ نہیں رکھتی تھی، بات کرنا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، تجارت کرنا ہے تو یہ یاد رکھنے والی چیزیں نہیں تھی، یہ ان کی زندگی میں بسی ہوئی تھی، یہ تربیت تھی اللہ کے نبی، ان کی زندگی میں پورا دین تھا، وہ پورے دین میں داخل تھے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگے، میں نے ابھی جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ قرآن پڑھیے، قرآن سیرت پڑھیے۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ کو ایک بہت بڑا سبق یہ ملے گا، دنیا کے سب سے بڑے مسلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے مسلح، کیسی قوم کو سدھارا ہے آپ نے؟ بچوں کو زندہ کا درگور کر دینے والی، زنا کرنے کے بعد تو لوگوں کو بتاتے تھے وہ ایسا ایسا معاملہ اور تعلق ہے، 10 نکاح ایک عورت کرتی تھی، پڑھیے پوری تفصیلات۔ شراب ان کی گٹی میں تھا، 300 سے زیادہ بت اللہ کے پہلے گھر میں رکھے ہوئے تھے، بغیر کسی شگون کے کام ہی نہیں کرتے تھے، تیر چلائے، جانور ہکالے، دائیں گیا تو کم، بائیں گیا تو نہیں، یہ سب ان کا معاملہ ہے۔ برہنہ طواف کرنے والی، کیسی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ان کو پر کیا کیا تھا، کیا وہ نسخہ تھا جس کو آزمایا تو تاریخ کے سب سے عظیم لوگ بن گئے، عبادت گزار ایسے، تہجد گزار ایسے، نیک ایسے، جنت کے طلبگار ایسے کہ جن کی مثالیں نہیں۔ کیا تھا؟ ہم لوگ اصلاح معاشرہ کی بڑی بڑی تحریک کھڑی کرتے ہیں، یہ نسخہ کیمیا کبھی نہیں استعمال کرتے۔ کیا ہے؟ چٹان تھے وہ مشکلات کے سامنے۔ کیا تھی؟ اصل چیز تھی مکی زندگی میں اللہ کے نبی نے صرف 2 چیزوں پر محنت کی، ایک عقیدہ، ہمارے ایک صاحب وہاں سے اشارہ کر رہے تھے، بالکل صحیح جواب تھا، عقیدہ، ایک عقیدہ، اور دوسرا آخرت۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ 2 چیزیں آدمی کے اندر اگر آ جائے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ جو ہے آدمی کو بندگی رب پرستی سکھاتا ہے، ڈپریشن میں نہیں آتا ہے، کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، خوف نہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا ہنر دیتی ہے توحید، کیونکہ وہ جانتا ہے زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ شخصیت پرستی نہیں آتی ہے، رب پرستی آتی ہے، اسی لیے جادوگروں نے کہا تھا رب موسیٰ و ہارون۔ توحید یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بندگی کو سیدھا کرتی ہے اور بندوں سے معاملات کو آخرت سیدھا کرتی ہے۔ کسی کے اوپر آدمی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے بے سینگ والی بکری بھی کھڑی کر دی جائے گی اور سینگ والی بھی۔ کسی کی زمین نہیں مارے گا۔ آج ہمارے یہاں بڑا معاملہ ہے، گھر بنانے جب جاؤ تو پتا چلتا ہے غلطی سے بازو والا 2 انچ ادھر ہے، کبھی غلطی سے کوئی 2 انچ چھوڑتا ہی نہیں، یہ عجیب واقعہ ہے۔ آپ جاؤ، دوسروں کی زمینیں قدم نہیں کرے گا، کسی کا مال لاحق نہیں مارے گا، کیوں؟ آخرت اللہ کے سامنے جواب دے گا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا توکل حدیث بس ایک جملے میں کہہ کر کے آدھے منٹوں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تلواروں کا سائے 50 تلواریں، بچانے والی ذات کس کی؟ اللہ کے نبی خود سے اڑ کے گئے، یہ توحید ہے۔ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، کنویں میں ڈالے گئے، بے گناہ، جیل ہوئی، بک گئے، بچایا کوئی؟
नूह अपने बेटे को। ये तौहीद ये सिखाती है, ये सबक। और आगे बढ़ो, हमारे यहाँ तो वाकयात बयान किए जाते हैं, कहानियां। अल्लाह ने निकाला, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमैता, निकाला अल्लाह ने। और उसके बाद जब गार में वो लोग अगर कदमों की तरफ देख लेते तो हमको देख लेते, सिद्दीक अकबर ने कहा, कौन है ये अबू बकर सिद्दीक? है इससे बड़ा कोई वली? इनके कदमों के धूल के बराबर नहीं है कोई। वो सिद्दीक अकबर। खौफ क्या है? कि अल्लाह के नबी को खुश रखो। क्या क्या कहा अल्लाह के नबी ने? वो दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा हर हालत में अल्लाह, वो दोनों नहित्ते जो सारे चुने हुए मक्का के लोग हमारे सामने हुकूमत खड़ी होती है, हाय हाय हमारे लिए अल्लाह, अल्लाह पर तवक्कुल। आखिरी आयत सिर्फ तर्जुमा करूंगा, उलमा मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया था, क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि युरिसूहा मन यशा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। ऐ लोगो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, सब्र करो, साबित कदमी। और ये जमीन अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह जिसे चाहता देता है। आखिर मुत्तकियों का अंजाम अच्छा होता है, वही कामयाब होते हैं। हम कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह पर तवक्कुल, तकवा, परहेजगारी अपनाए। और हिजरत का जो सबक है कि हर चीज अकीदे और दीन पर कुर्बान कर देवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन वाक़यात को सिर्फ पढ़ने सुनने और मालूमात में इजाफे के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए पढ़ने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन व अमाल भी हमारे अंदर कर दे। अल्लाह सारी मोहब्बतों पर तेरी मोहब्बत गालिब कर दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हम तेरे बड़े कमजोर बंदे हैं रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम में और गुनाहों में दूरी पैदा फरमा दे रब्बुल आलमीन। जन्नत में ले जाने वाले अमाल से मोहब्बत पैदा फरमा रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन अल्लाह वो अमल करने की तौफीक दे तो उसको राजी कर दे रब्बुल आलमीन। तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे। हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। व आखिरु दअवाना।